بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو گزشتہ روز پورے ملک میں انتظار ہو رہا تھا کہ حنیف قریشی صاحب اور مرزا محمد انجینئر صاحب کے درمیان مناظرہ ہوگا اور حق اور باطل کا کھلا فرق ہو جائے گا، تو ناظرین و سامعین اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو مناظرے و مباحثے کا انداز ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام محدث فقیہ، اللہ نے ان کے علوم و معارف کو کتنی مقبولیت دی اس کا اندازہ آپ کو ہے۔ تو امام صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج کے بعد مناظرہ و مباحثہ مت کرنا، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان پھر حق ثابت کیسے ہوگا اگر ہم بحث نہیں کریں گے، مناظرہ نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مناظرہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ اپنی غلطی کو جان جائیں کہ وہ کہاں غلط ہے، اور اب کی دنیا میں مناظرے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ مد مقابل کو پر اپنی فوقیت اور اس پر اپنی برتری ثابت کر دی جائے اور اپنے آپ کو حق ثابت کر دیا جائے اور دوسرے کو باطل ثابت کر دیا جائے۔ تو سارا زور اس ثابت کرنے پر ہوتا ہے کہ جو میں ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو سامنے والا ہے وہ غلط ہے۔ تو اس لیے فرمایا تھا کہ اب لوگ اس لیے مناظرے کرتے ہیں، لہذا تم مناظرے اب مت کرنا۔ تو اس سے آپ حضرات کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں اور کمی کوتاہیوں کا پتہ چل جائے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں۔ اب اس بات کو، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہ مناظرے ہوئے ہیں، جس مناظرے کا یہ چیلنج تھا، اس میں فریقین پر یہ بات لازم تھی کہ وہ اس بات کا ادراک کرتے ہوئے کہ وہ اپنے نظریات کی چھان بین کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاتے اور اس بات کا تصفیہ کر لیتے کہ جو انہیں ایک دوسرے سے اعتراضات ہیں اس میں کون کہیں وہ بیان کرنے والا غلط تو نہیں بیان کرتا کہ لوگ اسے سنتے ہیں، اس کے سننے کی وجہ سے لوگ گمراہیوں میں مبتلا نہ ہوں، لوگ گمراہیوں کا شکار نہ ہوں، ورنہ اس کا وبال اور اس کا بوجھ اس کے کندھے پہ پڑے گا۔ تو بہرحال اس میں حنیف قریشی صاحب وہاں گئے اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب وہ نہیں نکلے، اور انہوں نے حسب روٹین اسی پر وہ کاربند رہے کہ وہ کسی کا سامنا نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال اس سے جہاں ان کی شکستی کا اندازہ ہوتا ہے، ان کے خوف کا اندازہ ہوتا ہے، یا ان کے بارے میں جو یہ علمی دنیا میں خیال ہے کہ محمد علی انجینئر کسی کا فرنٹ مین ہے اور کسی باطل طاقت کی طرف سے تیار کردہ مواد کو وہ اٹھاتا ہے اور اس کو صرف وہ اس کا سپیکر ہے، وہ اس کو صرف لوگوں میں پیش کرتا ہے، خود ان کی قوت بیان، ان کا قوت علمی کا حال یہ ہے کہ وہ احادیث اور قرآن کریم کا براہ راست خود بھی وہ تلاوت بھی بہتر نہیں کرنے کی پوزیشن میں، اور وہ کسی حدیث کا ترجمہ بھی دیکھ کر نہیں کر سکتے اور عبارت تک نہیں پڑھ سکتے، بلکہ وہ کسی کے فرنٹ مین ہے، وہ علمی دنیا کا سامنا کر ہی نہیں سکتے، کسی عالم کا سامنا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو علماء کی رائے اور علمی دنیا میں رائے تھی وہ بہرحال پختہ ہو گئی۔ دوسری طرف رہی بات حنیف قریشی صاحب کی، حنیف قریشی صاحب اس حوالے سے خود بھی متنازع شخصیت ہے اور اپنے ہم مسلک علماء کے سامنے وہ گمراہ شخصیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایسے ہی مقدس شخصیات کے بارے میں، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے چند ایک نام ہیں، کہ ان پر لب کشائی کرتے ہوئے جس رویے اور جس طرح کے بیانیے کا انہوں نے ماضی میں ارتکاب کیا، اس پر وہ گویا کہ توبہ طائب ہو چکے، اس پر انہوں نے اپنے رجوع کے بیانات دیے، مگر اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر محتاط آدمی ہے جو وقتاً فوقتاً غیر محتاط بیانیے دیتا رہتا ہے، پھر اس کی بھی اصلاح کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ لیکن اس میں اب تیسری طرف آتے ہیں کہ ہم سب، پوری قوم نے جو اس کا اتنا واویلا کیا، انتظار کیا اور اس کے منتظر ہے، تو کیا آپ سب لوگ ان میں سے کوئی جیت جاتا یا ہار جاتا تو یہ ثابت ہو جاتا کہ حق اس کی طرف ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اگر حق پر چلنا ہے، آپ کو دین پر عمل کرنا ہے، تو آپ کو بنیادی چند چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے اور توحید اللہ تعالیٰ کے لیے ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان سب سے پہلی چیز ہے۔ وہ اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی تخلیق اور اس کی قوت کی گواہ ہے کہ وہ کتنا قادر مطلق ہے اس کائنات پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ محبت رسول آپ کو کامل حاصل ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی میں اگر سنت رسول نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کوئی دو بندے مناظرہ کریں گے اور اس میں سے ایک جیت جائے گا، آپ اس کے فریق بن جائیں گے تو آپ حق پر ہو جائیں گے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مناظرے اور مباحثے کی دنیا میں حق اور باطل کی پہچان کرنے کے لیے بھی ایک عالم ہونا اور عالمانہ فہم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز توحید الہی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم پوری آپ کے سامنے اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی اس کتاب کے ہوتے ہوئے آپ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو اس میں بیشتر آیات محکمات ایسی ہیں کہ آیت پڑھیں گے اور آپ کو اس کے معانی ہی سمجھ میں آ جائیں گے، یعنی اس کا ترجمہ پڑھتے ہی آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے کہ اس میں کیا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم سے آپ کا تعلق کتنا گہرا ہے، درس قرآن کتنا سنتے ہیں، قرآن کریم کتنا پڑھتے ہیں۔ پھر یہ کہ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جس کو غیر محتاط اور بے احتیاط طریقے سے جیسے جو آدمی چاہے پڑھتا رہے۔ آپ خود اس سے تجزیہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو خانہ کعبہ کے اوپر نازل فرماتے اور فرشتے اسے لے کے اترتے اور لوگوں سے کہا جاتا کہ ایک نسخے اٹھا لو، تو تب بھی یہ عربی کی کتاب تھی، لوگ اسے سمجھ سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے قرآن کریم نازل کیا تاکہ پیغمبر لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن کریم میں یہ آیات کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ اس لیے قرآن کریم سے آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے، اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت، تفسیر، ترجمہ اور معنی سے کوئی آپ کو لگن نہیں اور آپ دو بندوں کے مناظروں میں سے کوئی ایک جیت جائے گا تو آپ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ اہل حق کہلائیں گے، یہ کافی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور توحید یہ امت تک پہنچتا کس کے ذریعے سے ہے؟ تو پہلی وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی وہ صحابہ اکرام ہے۔ صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت معاویہ تک سب لوگ کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ کی طرف سے حسن سلوک کا وعدہ یافتہ ہے، یعنی اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وہ سب جنتی لوگ ہیں اور مقدس ہستیاں ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بندوں کو توڑنا چاہتا ہے یا رسول سے توڑنا چاہتا ہے یا قرآن سے توڑنا چاہتا ہے تو صحابہ اکرام کی بے اعتمادی سب سے پہلے لوگوں کے دماغوں میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جو اعلیٰ قسم کے گمراہ فساق اور فجار لوگ ہیں، منافقین ہیں، وہ گستاخی شروع کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سب سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اینڈ کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور جو لوگ گستاخی کے راستوں پہ ابتداً چلتے ہیں کسی گمراہ آدمی کی پیروی کرنے کی وجہ سے، کسی گمراہ آدمی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، جب وہ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ گستاخی کے سٹارٹ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لیتے ہیں۔ تو گویا کہ ان گستاخوں کا رویہ ہمیشہ یا اوپر سے پکڑے یا نیچے، اوپر سے پکڑ کے آتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخیوں سے اترتے ہیں اور حضرت معاویہ پہ اینڈ کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ نئے نئے گستاخی کے اور بے اعتمادی اور دین سے دور ہونے کی طرف جاتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے گستاخی شروع کرتے ہیں۔ یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ کسی صحابی رسول پر عدم اعتماد کرنے والا شخص امت مسلمہ کی قیادت کرنے کا اہل نہیں ہے، امت مسلمہ کی رہبری کرنے کا اہل نہیں ہے۔ اور اس میں حنیف قریشی صاحب ہوں یا مرزا محمد علی انجینئر ہوں، دونوں اس حمام میں ایک جیسے ہیں۔ لہٰذا یہ جو آپ کا گمان ہے کہ ان میں سے جو جیت گیا وہ اہل حق ہوگا اور ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہم حق کو پہچان جائیں گے، یہ آپ کا گمان ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جو چار میں نے عناصر ذکر کیے، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قرآن کریم
اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، یہ ایسے تقدسات ہیں کہ جب آپ ان کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ آپ خود عالم بنیں، پراپر عالم بنیں۔ تو جیسے علمی سلسلے میں ابتداً عربیت پڑھائی جاتی ہے، پھر لغات پڑھائی جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کو اصولی علم پڑھائے جاتے ہیں، پھر یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور اس میں صرف، نحو، عربیت، عربی ادب، اور اس کے بعد فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، ترجمہ، تجوید، یہ علوم آپ کو پڑھائے جاتے ہیں۔ پھر ان سے متعلقہ علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ پراپر علم حاصل کر کے عالم بنیں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ایسے کسی بندے کے اوپر انحصار کریں کہ وہ ایک آدمی جیسا بھی ہو، آپ نے وہ مناظرے جیت رہا ہے یا وہ باتیں اچھی کر رہا ہے تو وہ آپ کامیاب ہو، آپ اس کا طرفدار ہو جائیں گے تو ٹھیک۔ اور اگر آپ کو اتباع کرنا ہے، یعنی آپ عالم نہیں بن پا رہے، تو پھر آپ علماء کی کثیر تعداد جماعت کے مشن پر رہیں۔ اس میں ایک دو عالم، تین عالم یا ایک دو قسم کے سپیکروں کو سن کر آپ چاہیں گے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو یہ سیدھے راستے پہ ہمیں لے جائے گا، یہ آپ کی بھول ہے۔ اور یہ جو حنیف قریشی صاحب کی یہ فوقیت تھی کہ وہ گئے بحث کرنے کے لیے اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب نکلے نہیں، اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ علماء سب کی رائے یہ ہے، اور ہم بھی انہیں سنتے ہیں تو ہماری بھی رائے یہی ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر ذاتی طور پر علمی قابلیت رکھتا نہیں ہے، علمی تحقیق کا معیار اس کے پاس ہے نہیں، اور وہ ہے کسی کا فرنٹ مین، اور اس کے بیک ڈور کوئی شخصیت ہے جو اسے نظریہ بنا کر دیتی ہے۔ وہ اس نظریے کو صرف میڈیا پرسن ہونے کی وجہ سے اور وہ اچھا پیش کرنے کا زبان، کلام، انداز بیان رکھنے کی وجہ سے وہ جیسے تیسے اس نظریے کو اٹھا کے آگے پھیلا دیتا ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر دیتا ہے۔ خود اس میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ جو آدمی ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے ساتھ یعنی ترجمہ، تفسیر حدیث کی قوت سے گفتگو کرنا جانتا ہو، اس کی صلاحیت ہو بذات خود، وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی عالم کا سامنا نہیں کرتا، وہ عام لوگوں میں اپنا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اور حنیف قریشی صاحب میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ تو اس طرح رکھتے ہیں کہ ان میں صلاحیتیں موجود ہیں کہ براہ راست قرآن اور حدیث سے تحقیق کریں، مگر ان کے دل دماغ پر ایک مسئلے کی چھاپ کی وجہ سے اور خاص کسی ضرورت کے تحت وہ جس راستے پر گامزن ہیں اس میں وہ قرآن اور حدیث کے علوم کو مکمل طور پر اس کے مطابق اپنے نظریات، اپنی سوچ و فکر دینے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی صف میں ہونے کی وجہ سے بھی وہ تمام علماء اپنے ہم مسلک علماء کے بھی اعتماد یافتہ نہیں ہیں، اور اعتماد نہ ہونے کی واحد وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک عالم جانتا ہے کہ دوسرا عالم پھسلا ہے تو یہ کہاں سے پھسلا ہے، وہ اس کے اوپر اپنا نقطۂ نظر دیتا ہے۔ اور اس لیے حنیف قریشی صاحب کے بارے میں علماء بریلوی کا نقطۂ نظر بھی واضح ہے کہ وہ گمراہ آدمی ہیں۔ تو اب یہ جو دو باتیں کہ ان دو گمراہوں میں سے کوئی بھی چیز جاتا تو آپ سمجھتے کہ وہ حق پر ہے، تو یہ آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ آپ جب تک خود دین کے راستے پر چلتے نہیں، پراپر علماء کے ساتھ وابستہ رہتے نہیں، اور آپ وقتاً فوقتاً تمام علماء سے علمی استفادہ کرتے نہیں، اور تو تب تک آپ یہ سمجھیں کہ دو بندے مناظرہ کریں گے، ایک جیت جائے گا، ہم اس کے جانبدار ہوں گے تو ہم حق پر ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس پر مت انحصار رکھیے کہ بحث مباحثے کی دنیا گرم و گرم رہے گی تو یہ امت مسلمہ نجات پائے گی۔ اس امت مسلمہ کی پوری عمارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبادات کے لحاظ سے بھی کامل واضح ہے، آپ کے اخلاقیات کے لحاظ سے بھی کامل اور واضح ہے، عقائد کے لحاظ سے بھی کامل اور واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ریاست اور حکومت کرنے میں بھی کامل اور واضح ہے، آپ کے سپہ سالارانہ حیثیت سے آپ کی فتوحات بھی امت کے سامنے ہیں۔ تو بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو جس آدمی کے سامنے ہوں گے تو یہ وہی آدمی ہوگا جس کو قرآن کریم کے اوپر کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مفسر یا محدث ہو،
علم حدیث کا محدث ہو، قرآن کریم کا مفسر بن جائے گا، لیکن یہ جو تعلق ہوتا ہے کہ درس قرآن میں شرکت کرنا، مختلف علماء کے دروس قرآن سے وابستہ رہنا، سنتے رہنا، پھر پڑھتے رہنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی لگن عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم قرآن کریم کا مزاج کیا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عہد حاضر میں ان گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ جو اس وقت امت مسلمہ کو ضرورت ہے وہ ہے امت مسلمہ اپنی اجتماعی زندگیاں دین کے مطابق کرے، اجتماعی زندگیاں جس میں نمازیں بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، جہاد بھی، سیاست بھی، عدالت بھی دین کے تابع ہو، اور ہر آدمی اپنی پوری زندگی میں اپنے آپ کو ان تمام شعبوں میں کھپائے، اس کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کریں۔ یہ کام آپ مرزا صاحب کی پیروی کرنے سے نہیں کر سکیں گے، یہ کام آپ حنیف قریشی صاحب کی پیروی کرنے سے نہیں کر سکیں گے، یا اکا دکا پیروں کی خانقاہوں سے وابستہ ہو کے نہیں کر سکیں گے۔ یہ خالصتاً جامع الفکری آپ کو تمام علماء کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے، آپ کو ان سے محبت کے ساتھ استفادہ کرتے ہوئے، اور ہر جگہ اپنی نظر رکھتے ہوئے کہ میرا کردار ہر جگہ میں درست سمت پایا جائے، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، اخلاق میں بھی، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، میں ہر اعتبار سے درست سمت پہ چلوں۔ آپ اس پہ نظر رکھ کے جب چلیں گے ان تمام شعبہ جات زندگی پر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر منزل مقصود بھی تک پہنچائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق و عمل نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔